ہمارے یہاں محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، عرس کی تقاریب منائی جاتی ہیں، ثواب تو دامن میں جمع کر لیا جاتا ہے، لیکن جس بزرگ کے نام کا عرس منایا جاتا ہے ان کی زندگی پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم یہاں بھی آتے ہیں، اجمیر بھی جاتے ہیں، بہرائچ شریف بھی جاتے ہیں، مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، بغداد شریف بھی جاتے ہیں، کربلا شریف بھی جاتے ہیں، نجف اشرف بھی جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں صرف دنیا کے لیے کہ وہاں پہنچیں تو دنیا کی ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، وہاں پہنچ کر کے بچی کی شادی کے حوالے سے دعا کر دیں، وہاں پہنچ کر کاروبار تیزی سے چلنے لگے اس کی دعا کر لیں، وہاں پہنچ کر قرض اتر جائے اس کی دعا کر لیں۔ شاید ہی کوئی ان بارگاہوں میں اس لیے جاتا ہو کہ وہاں پہنچ کر ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی دعا کر لیں۔ ہماری سوچ اتنی بودی ہو چکی ہے، دنیا 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 دنیا، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی دنیا، قبرستان میں جانے کے بعد بھی دنیا، مدینے جانے کے بعد بھی دنیا، اور کعبہ شریف کے سامنے جانے کے بعد بھی دنیا دنیا دنیا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا 6 فروری کو ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کا انجام کیا ہے؟ ترکیہ کے زلزلے نے اور سیریا کے زلزلے نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ بناؤ تم کو جتنے منصوبے بنانے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ کیا کسی کو خبر تھی کہ رات سونے والے زندگی بھر کے لیے سو جائیں گے؟ کیا کسی کو خبر تھی کہ جن بنگلوں کو تعمیر کیا گیا ہے اس کے اندر رہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا؟ نہیں، کسی کو خبر نہیں تھی۔ جس طرح سے آج ترکیہ کا ایک علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، سیریا کا علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، ایک دن پوری دنیا کا حال یہی ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ساری زمینیں ہلا دی جائیں گی اور ساری دنیا ویران ہو جائے گی۔ ایک مکان تو کیا، ایک درخت بھی زمین پر نہیں ہوگا، سناٹا، سب فنش۔ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ مجھ سے بلکہ میرے پاس کچھ لوگوں نے واٹس ایپ بھیجا کہ پیشن گوئی ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور 9 دوسرے ملکوں میں اسی طریقے کا زلزلہ آئے گا۔ حضرت اس کے بارے میں دعا کیجیے۔ پریشان ہیں لوگ، تصور سے پریشان ہیں، کچھ تو پڑھ کر پریشان ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اتنے بے حس ہیں کہ ترکیہ کے زلزلے کے مناظر ٹی وی پر دیکھنے کے بعد بھی نہ پکچر چھوٹ رہی ہے، نہ گانے چھوٹ رہے ہیں، نہ توبہ استغفار کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہی عیاشی، وہی برائیاں، وہی بدکرداریاں، وہی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جانا۔ کتنوں نے توبہ کی، کتنوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کتنے بارگاہ سمدیت میں جھکے۔ اگر آپ پوری دنیا کا پرسنٹیج نکالیں گے تو الا ماشاء اللہ شاید ہی کسی کی طبیعت مائل ہوئی ہو۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے، جس کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے
اس کو پھر کوئی حادثات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ میں آج سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی بات عرض کروں گا، لیکن اس بات کو عرض کرنے سے پہلے قرآن کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس ایک بات پر خواجہ کا جو عمل تھا وہ قرآن کی روشنی میں کتنا اسٹرانگ تھا۔ سورہ توبہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی، جس میں رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل، تم کہہ دو۔ یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، جب قرآن مقدس میں قل کہا جائے تو اب یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ حکم حضور کو دیا جا رہا ہے، قل، تم کہو۔ اب ہر کوئی یہ بات نہیں کہے، اسی لیے جب قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، تو یہ حضور کہہ سکتے ہیں، آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہنے کا حق حضور ہی کو ہے، اس لیے کہ رب نے حضور سے فرمایا قل۔ آپ نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہماری طرح ہیں؟ تو رب نے فرمایا قل، تم کہہ دو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو نہیں پہنچیں گی کوئی مصیبت، یا ہم کو پہنچتی ہے وہی مصیبت جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہی مصیبت ہم کو پہنچے گی جسے اللہ نے لکھ دی ہے۔ اگر اللہ نے مصیبت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اور اللہ نے مصیبت لکھ دی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ تقدیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور جب لکھی جا چکی ہے تو وہ آئیں گی، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اب اس کو میں ترکیہ کے معاملات کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں۔ یوٹیوب پر آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ننھے ننھے بچے ملبے کے نیچے سے 3 دن کے بعد زندہ نکل رہے ہیں۔ پانی کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے زندگی لکھی تھی تو کوئی مار نہ سکا، کوئی نہیں مار سکتا۔ قدرت نے اس کی زندگی لکھی تھی، وہ جیے گا، اور اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی زلزلے کی ضرورت نہیں، ٹھوکر لگی اور آدمی گرا اور چلا گیا۔ یہاں سے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک اور عقیدہ تھوڑا سا پختہ کر لیں، جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ شراب اور جوے کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ طوائفوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ آوارگی اور حرام کاروبار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہماری روزی لکھی ہوئی ہے، تو میں ان کو سمجھا دوں کہ آپ اللہ سے حلال مانگو نا، حلال مانگو، اور یہ عقیدہ درست کر لو۔ جس طریقے سے ہر مذہب کا ماننے والا انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا،
आकर के रहेगी। कोई मौत से बच नहीं सकता। और मौत के हवाले से कुरान ने कह दिया, लिकुल्लि उम्मतिन अजल इदा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। और फिर मौत की जगह नहीं बताई गई, कहां मरोगे कोई नहीं जानता। मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि जमीन पर तुम मरोगे तुम्हें नहीं मालूम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास एक शख्स मौजूद था, आप भी तशरीफ फरमा थे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम लिबास बशरी में तशरीफ लाए, उसको घूर रहे थे। उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि हुजूर ये मुझे घूर रहा है। तो आपने फरमाया तुम क्यों घूर रहे हो? तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, या सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसकी रूह तो मुझे चीन में कब्ज करनी थी, ये अभी तक यहां बैठा हुआ है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उस शख्स ने माजरत है, हुजूर ये मुझे घूर रहा है, मुझे कहीं भेज दो। हवा में उड़ाकर चीन भेज दिए, वहां इज़राइल अलैहिस्सलाम पहुंचकर रूह कब्ज कर ली। मौत ऐसी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। मौत ऐसी सच्चाई है कि दुनिया का कोई इंसान इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। आइए मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। मेरे एक दोस्त थे, उनके गैर मुस्लिम पार्टनर थे। उस दोस्त की पोजीशन कैंसर की वजह से बड़ी सख्त थी, जहां बलग थे, जहां कनी का आलम था। और वो गैर मुस्लिम कारोबारी लोग उनको देखने के लिए गए थे। मैं भी पहुंचा और देख करके जब मैं लौटा तो उस दोस्त के भाई ने मुझसे कहा, डॉक्टर कह रहा है 5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन दोगे तो कुछ थोड़ी सी तबीयत स्टेबल हो सकती है। हजरत आपको क्या लगता है? मैंने कहा भाई सकरात जैसी पोजीशन मुझे लग रही है, आगे आपकी मर्जी की बात है। लेकिन वो गैर मुस्लिम हजरात खड़े थे तो मैंने फिर समझाना शुरू किया मौत के बारे में। गौर से सुनिएगा। मैंने कहा अगर आप ये तसव्वुर करते हो कि इसे मौत से बचा ले जाएंगे, नहीं बचा सकते। मौत उसके वक्त पर आएगी और यही वो वक्त है जहां ताकतवर भी खुदा के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। किस तरीके से? इसको कुरान ने मेंशन किया, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनी तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। कुरान कह रहा है जब रूह हलक में अटकती है तो तुम करीब रहकर उस बंदे को तक रहे होते हो। देखिए ना, कोई अरबपति है और वो अरबपति, उसका बेटा अगर बीमार है तो कहेगा मैं सारी दौलत खर्च करके मेरे अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता हूं। डॉक्टर्स को खड़ा करेगा, डॉक्टर साहब आप यहीं रहें, जितनी फीस हो आप ले लीजिएगा, आप जाएं तो किसी और डॉक्टर को खड़ा रखें, लेकिन मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, आप ट्रीटमेंट बराबर करें। डॉक्टर खड़ा है, बाप भी खड़ा है, मां भी खड़ी है, मरीज लेटा हुआ है। सब क्यों खड़े हैं? रूह न निकले। सब करीब क्यों हैं? ताकि उस वक्त की उसकी गुफ्तगू भी समझें और उसके लिए कुछ इंतजाम भी कर सके। लेकिन मौला फरमाता है, अल्लाहु अकबर, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। ऐ बंदो तुम समझ रहे हो तुम इसके करीब हो, लेकिन हम तो तुम सबसे ज्यादा इससे करीब हैं। यह अल्लाह फरमा रहा है। तुम समझ रहे हो कि तुम इसके करीब हो, अल्लाह फरमाता है तुमसे ज्यादा तो हम इसके करीब हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम हमको देख नहीं सकते। और फिर आगे कुरान कहता है लगाओ तुम्हारा सोर्स जितना लगाना है, डॉक्टर बुलाओ, करीब खड़े रहो, खुद को ताकतवर समझ रहे हो, कुव्वत वाला समझ रहे हो,
آؤ اس وقت میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں. یہ میرے مولا کا چیلنج ہے. کیا چیلنج؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تم طاقتور ہو تو ہم روح نکال رہے ہیں, تم لوٹا کر کے بتا دو. اگر سچے ہو تو لوٹا کر بتا دو. کوئی بچا سکتا ہے؟ جواب دیجئے. کوئی نہیں بچا سکتا. موت اس کے وقت پر آ کر کے ہی رہتی ہے. تو توجہ چاہوں گا, یقین رکھو جس وقت تمہاری موت لکھی ہے وہ اس وقت آ کر کے ہی رہے گی. ایسے ہی آج کے اس جلسے کے اندر سب یہ بات ذہن کے اندر رکھو, تمہاری تقدیر میں اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ تم کو مل کر کے ہی رہے گا. تمہاری روزی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. اللہ نے جتنی تمہاری تقدیر میں روزی لکھی ہے وہ تمہیں مل کر کے رہے گی. اس لیے خدا کے لیے حرام کمائی کی طرف کبھی توجہ مت دینا, اس لیے کہ اللہ عز و جل کو حلال پسند ہے اور تمہارے حصے کی حلال روزی تمہیں مل کر کے رہے گی. تو قرآن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, مگر وہی تمہیں پہنچے گا, وہی ہم کو پہنچے گا جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. دنیا تمہیں مصیبت دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا, اور دنیا تمہیں راحت دینا چاہے اور اللہ نے قسمت میں مصیبت لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا, کوئی ٹال نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. میری بہنیں موجود ہیں, ایک بڑی پیاری بات ان کو سمجھا دوں. ایک بڑھیا ضعیفہ خاتون جا رہی تھی, پیر کا ناخن نکل گیا. میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں جب موضوع کی مناسبت سے آ جاتا ہے. پیر کا ناخن نکل گیا, وہ مسکرا رہی ہے. ناخون کے نکلنے پر درد ہوتا ہے, ناخون کے نکلنے پر تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ بڑھیا مسکرا رہی تھی. لوگوں نے کہا مائی تجھے درد نہیں ہوتا؟ تو جواب میں کہتی ہے نہیں مجھے کچھ بھی نہیں. کہا مائی مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اب اس کا جواب سنیے. وہ کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ کیا میں چاہتی تھی میرا ناخن نکلے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا پھر کس کے چاہے سے ناخن نکلا؟ کہا رب کے چاہے سے. تو بولے میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ مولا تو جس میں راضی اس میں میں بھی راضی ہوں. اگر لکھی ہوئی مصیبت ہے کوئی ٹال نہیں سکتا. ترکیہ کی مصیبت لکھی تھی, سیریا کی مصیبت لکھی تھی, ان کی موت اس وقت کی لکھی ہوئی تھی, آ کر کے رہی, کوئی بچا نہیں سکا. اب جب مصیبت پریشانیاں تکالیف تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم تقدیر پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا, کل مصیبت آئے گی کہ راحت ہمیں نہیں معلوم, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں فرمایا گیا کہ اپنے رب سے اچھی امید رکھو, اور جیسی تم امید رکھو گے مولا اسی طرح سے تمہارے ساتھ پیش بھی آئے گا. اس لیے کہ جو تقدیر لکھنے والا ہے قلم تو خشک ہو گیا, لیکن سب کچھ اس کے دستے قدرت میں, اس سے کوئی پوچھنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا. وہ جو چاہے کرے, ان ربک فعال لما یرید, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, جو چاہے وہ سو کرے. اب جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ مصیبتیں وہی ہم کو پہنچیں گی جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ دی ہیں, اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حصے میں اللہ نے مصیبت لکھی ہے یا راحت لکھی ہے, تو اپنے رب سے
अच्छी उम्मीद रखें कि मौला तू रहमान और रहीम है, हमें तुझसे उम्मीद है कि तू करम की नजर फरमाएगा। आगे फरमाया हुआ मौलाना। अब देखिए ना कुरान का उसलूब देखिए, इल्ला मा कतब अल्लाह फरमाया और फरमाया हुआ मौलाना, जिसने हमारी तकदीर लिखी है वही तो हमारा मौला है, वही तो हमारा मालिक है, वही तो हमारा पालनहारे हकीकी है। और खुदा की कसम उससे बड़ा कोई मेहरबानी करने वाला है ही नहीं, वो सबसे बड़ा मेहरबान है। और उसकी अता से उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। इंसानों में हुजूर से ज्यादा कोई गमख्वार नहीं है और माबूद बरहक से बढ़ करके कोई रहमान और रहीम नहीं। अब यहां तक जब बात आ गई, अब क्या करना चाहिए? वही हमारा मौला है। हम कहते भी हैं हमें पैदा तूने किया, जिंदगी तूने अता फरमाई, मौत तेरे दस्ते कुदरत में, रिस्क तेरे दस्ते कुदरत में, इज्जत तेरे दस्ते कुदरत में, दिल्लत तेरे दस्ते कुदरत में, तू ही हमारा मौला है। हमने जब ये कह दिया तो अब कुरान कहता है वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। अब मोमिनीन को चाहिए कि जिसको तुम मौला कह रहे हो उसी पर तुम भरोसा करो। तुम्हारा भरोसा तुम्हारे रब पर होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे पालनहारे हकीकी पर होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा खालिक़े कायनात पर होना चाहिए। अपने रब पर तवक्कुल करो, कामिल भरोसा करो। और कुरान ने कह दिया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए काफी है। और ये भरोसे का मामला अल्लाह ने हुजूर से भी फरमाया। औलियाए किराम की पूरी जिंदगी अल्लाह पर तवक्कुल करने में गुजरी है, मखलूक पर कभी भरोसा नहीं किया उन्होंने, मखलूक पर। इसी पर मौला अली की एक बात मुझे याद आती है। आजकल तो बहुत सारी मौला अली से मंसूब गलत बातें भी की जाती हैं, लेकिन मौला अली को पढ़ना है। एक किताब तहरीक की तरफ से शाये होने वाली है इंशाअल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हो के तकरीबन 100 से जायद अकवाल जो ऑथेंटिक हैं वो अकवाल आएंगे आपके साथ। मौला अली का कौल इतना प्यारा है, याद रखो। इरशाद फरमाते हैं तवक्कुल के बारे में, अल्लाह पर भरोसे के बारे में, फरमाते हैं जो तुम्हारे पास है, तवज्जो चाहूंगा, जो तुम्हारे पास है उस पर भरोसा करने की बजाय जो रब के पास है उस पर भरोसा करो। इसलिए कि तुम्हारे पास तो कल खत्म हो जाएगा और मौला के पास तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना, अल्लाह फरमाता है मेरे पास सिर्फ एक चीज का खजाना, सारी चीजों का खजाना मेरे पास ही है। आज इंसान पर आदमी भरोसा कर लेता है, कुदरत पर नहीं करता। कभी आपने एक छोटी सी चिड़िया को देखा? वो दरख्त के डाल पे, पतली सी डाल, लेकिन सो जाती है आराम से, आंख लग जाती है उसकी। न दाएं जानिब कोई दीवार, न बाएं जानिब कोई दीवार, कोई संभालने वाला नहीं, दरख्त की डाल पर है और सो जाती है। ऐ चिड़िया तुझे गिरने का डर नहीं लगता? तो जवाब देगी चिड़िया मेरा मौला बहुत बड़ा है, वो उस पर मेरा तवक्कुल है। इसीलिए हुजूर ने मिसाल भी जब पेश फरमाई तो फरमाया जिस तरीके से परिंदे अल्लाह पर भरोसा करते हैं ऐसे बंदा खुदा पर भरोसा कर ले तो जिस तरह अल्लाह परिंदे को रिज़्क़ अता करता है ऐसे बंदों को रिज़्क़ अता फरमाए। अब यहां जाहिर सी बात है, मैं जिस इलाके में आया हूं ऐसा नहीं कि सारे के सारे अनपढ़ लोग हैं, माशाअल्लाह काफी पढ़े लिखे लोग होंगे। एक नुक्ता अर्ज कर देता हूं, तारीखी जुमला जिंदगी भर के लिए याद रखना। हमारी पोजीशन ये होती है हम अपने बच्चे को कीमती मोबाइल दिलाते हैं, कीमती गाड़ियां दिलाते हैं, कीमती खिलौने दिलाते हैं, कीमती कपड़े पहनाते हैं और सोचते हैं यही हमारे बच्चों की जरूरत है। चिड़िया से आप सीखो,
کس سے؟ بولیے. چڑیا اپنے بچے کے لیے گھونسلہ نہیں بناتی، اڑنا سکھاتی ہے. تم جینا سکھاؤ اپنے بچوں کو، جینے کا طریقہ سکھاؤ، کیسے جینا چاہیے، انہیں اخلاق سکھاؤ. پوچھا کسی پوچھنے والے نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں. یہ سب سے بڑا تحفہ. اور یہ ہم سکھاتے نہیں اس لیے کہ خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے. تو عرض یہ کر رہا تھا توکل. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خطائے اجتہادی ہوئی اور اس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے فرمایا غلام ہیں آپ کے، فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو، معاف کر دو. اور پھر فرمایا واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو. اب صحابہ ہوشیار تھے، مزاج شناس تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب سرکار نے معاف کر دیا تو چونکہ غلطی بڑی تھی تو دل میں تھوڑی سی کسک تھی کہ کہیں دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے اللہ کہیں جو ہے ہمیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ فرما دے. تو رب نے خود ہی فرما دیا واستغفر لہم، ان کے لیے حضور تم مغفرت کی دعا کر دو، میرے محبوب مغفرت کی دعا کر دو. اس کے بعد ان کے کانفیڈنس کے لیے اللہ نے حضور سے فرمایا وشاورہم فی الامر، اور کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ بھی لے لو. اب ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کے سلسلے میں مشورہ لیا جائے تو دل صاف ہو چکا، اور سرکار کا دل تو صاف ہی تھا. کیا کہنے، میرے امام کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. سرکار کا دل تو پاک تھا، کبھی میلا تھا ہی نہیں. اگر حضور چاہے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت. اب فرمایا گیا وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ بھی کرو. اور آگے توجہ چاہوں گا فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورہ بھی ہو گیا، معاف بھی کر دیا، مغفرت کی دعا بھی کر دی. لیکن میرے محبوب جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو نا فَإِذَا عَزَمْتَ، تو جن سے مشورہ لیا ہے ان پر بھروسہ نہ کرنا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرنا. یہاں سے یہ مزاج دیا جا رہا ہے بھروسہ ہو تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو. یہ حضور سے رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا. یہاں سے توکل کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا، توکل کی کیفیت سمجھ میں آئے گی. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اللہ پر اگر کوئی توکل کر لے تو مولا اس کے توکل کی لاج رکھ لیتا ہے. اور قرآن میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر توکل کے بارے میں حکم آیا ہے. اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاؤں. توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں تو کہاں تک کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ مومنین ہی کرتے، ایمان والے ہی اللہ پر بھروسہ کریں گے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا مولا کتنا طاقتور ہے اور کتنی قوت والا ہے، اس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے. اور میں جب آپ کو توکل کی بات آگے بتاؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ والے اور مومنین صرف زمین کے اوپر توکل نہیں کرتے کہ دنیا ہی میں صرف بھروسہ، نہ، دنیا میں بھی کرتے ہیں اور قیامت میں بھی اللہ پر بھروسہ کریں گے. ان کا بھروسہ وہاں تک، اور کب تک بھروسہ سنیے آپ حدیث کی روشنی میں.
کیسا اللہ پر بھروسہ. دو بندوں کے لیے رب کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دو. دو بندوں کو رب فرمائے گا کہاں ڈال دو؟ بولیے جہنم میں ڈال دو. ایک دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا. کوئی جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے جائے گا؟ دوڑتے ہوئے جائے گا. دوسرا آہستہ آہستہ جائے گا, مڑ مڑ کے دیکھے گا. رب فرمائے گا فرشتوں سے بلاؤ دونوں کو. دونوں بلائے جائیں گے. پہلے والے سے پوچھا جائے گا جہنم کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے, تو دوڑ کر جہنم کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جواب میں وہ کہے گا مولا زندگی بھر تو تیری بات نہیں مانی, یہاں میں نے سوچا چلو ایک بات تو مان لو, شاید تیرا کرم ہو جائے, اس لیے تیزی سے دوڑ کر جا رہا ہوں. مولا فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو. یہ بھروسہ. دوسرے سے پوچھا جائے گا مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو وہ جواب میں کہے گا مولا سنا تھا کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے, تو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پلٹ کے دیکھ رہا تھا شاید تیری رحمت مجھے آواز دے دے. رب فرمائے گا لے جاؤ فرشتوں اسے جنت میں ڈال دو. تو اللہ والے مومنین بھروسہ اس وقت تک بھی کرتے رہتے ہیں, ان کا بھروسہ اللہ سے ہٹتا نہیں. اور آج اللہ پر بھروسہ, اللہ پر توکل تقریباً ختم ہو چکا. تقریباً ختم. بھروسہ کرو اللہ پر, لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں اپنے اونٹ کو یا گھوڑے کو, جو بھی روایت ہوگی میں مفہوم عرض کرتا ہوں, اپنی سواری کو کھوٹے سے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں تو یہ صحیح ہے, اسے توکل کہا جائے گا, یا پھر کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں اس کو توکل کہا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کو توکل کا مزاج عطا فرمایا. ارشاد فرمایا تیرے بس کا کام تو کر لے, یعنی کھوٹے سے تو باندھ لے, پھر اللہ پر بھروسہ کر. یہ نہیں کہ تم محنت نہ کر, گھر میں سویا پڑا رہے اور کہے تکیے کے نیچے سے لاکھوں نکل آئیں گے, یہ اللہ پر بھروسہ نہیں. نکل تو روزی کے لیے, نکلنا تیرا کام ہے, دینا تیرے رب کا کام ہے. یہ اس کو کہتے ہیں توکل. اللہ پر بھروسہ کرو, کامل بھروسہ کرو. اور جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے, اللہ پر توکل کرتا ہے. اب آئیے میں خواجہ صاحب کی بات بتا دوں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں میں لمبی تقریر نہیں کرتا, میرے پاس اتنا میٹر بھی نہیں کہ میں لمبی گفتگو کر سکوں. مختصر کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہی بات ذہن کے اندر بیٹھ جائے, اور کوشش کرتا ہوں کہ موضوع کی مناسبت ہی سے گفتگو ہو اور ایک ہی موضوع پر گفتگو ہو تاکہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے. دیکھیں توکل کے معنی ہوتا ہے ٹیک کے, ٹیک لگانا. کوئی ایسا سہارا ہوتا ہے نا, سبحان اللہ, اللہ سے بڑا سہارا کون سا ہوگا. مجھے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ شعر جب یاد آتا ہے تو ان کے توکل پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے. کہتے ہیں جب وہ غفار ہے کیا ہونا, جب وہ غفار ہے کیا ہونا. لیکن پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار کر پھر اس کے غفار ہونے پر توکل کیا انہوں نے. یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دی اور اللہ معاف کرنے والا ہے, نہیں, جماعت بھی انہوں نے نہیں چھوڑی, پھر اللہ پر بھروسہ کیا, سنتوں پر عمل کیا, پھر اللہ پر بھروسہ کیا. یہ ہے اللہ پر کامل توکل. اب خواجہ صاحب کی بات سنیں. جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے خواجہ صاحب, شہاب الدین غوری کی شکست خوردہ فوج کے سپاہیوں سے ملاقات ہوئی. دیکھا خواجہ صاحب کو ماشاءاللہ صوفی ہیں, اللہ والے نظر آ رہے ہیں. پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ خواجہ صاحب نے فرمایا اجمیر جا رہا ہوں. شہاب الدین غوری کی شکست خوردہ فوج کے سپاہیوں نے کہا بابا اجمیر نہ جائیں, ہم شہاب الدین غوری کے شکست خوردہ فوج کے سپاہی ہیں, ابھی شکست کھا کر کے ہم آ رہے ہیں.
اور آپ اللہ والے نظر آتے ہیں, سیدھے سادے نظر آتے ہیں, آپ کو نہیں چھوڑیں گے, لوگ قتل کر ڈالیں گے. ہمارے پاس تو فوج تھی, پھر بھی ہم ہار کر کے آ رہے ہیں. آپ کے پاس تو کوئی لاہو لشکر بھی نہیں, کہیں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اب خواجہ صاحب کا جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں, سنو, تم لوگ جب اجمیر آئے تھے تو فوج پر بھروسہ تھا, ہتھیار پر بھروسہ تھا. معین الدین آیا ہے تو اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہے. یہ اللہ پر بھروسہ کر کے آیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, خواجہ صاحب اپنی مرضی سے ہندوستان نہیں آئے, مصطفیٰ کے بھیجنے پر آئے, اللہ کے فرمان کے مطابق حاضر ہوئے. تو یہ توکل اللہ والوں کے اندر حوصلے پیدا کرتا ہے. توکل اللہ والوں کے اندر قوت عطا کرتا ہے. اور آج سب پر بھروسہ ہے. الیکشن کے موقع پر کینڈیڈیٹ گلی میں گھوم کر کہے گٹر کا پانی بند ہو جائے گا, بھروسہ ہے. سب کچھ ہے, سیاست سے مجھے کوئی اتنا اس پر, لیکن آپ دیکھیں ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں. نہیں کرتے تو صرف اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے, اپنے رب پر بھروسہ. مجھے یہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ اکبر, بے سر و سامانی کا عالم, بے آب و گیا وادی, ایک انسان مکے میں نہیں. اور حضرت ابراہیم دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو لق دقش صحرا کے اندر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو چھوڑ کر, کوئی دکان نہیں, کوئی مکان نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی انتظام نہیں, کچھ بھی نہیں. تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا, ابراہیم آپ اللہ کے خلیل ہیں, ایسے ہی ہم کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا ہاں بس چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کا یہی حکم ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر کے جاؤں. کہا پھر جائیے, ہم اللہ پر بھروسہ کرتے, وہ ضائع نہیں کرے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا وہی مکہ آباد ہو گیا, اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی ٹھوکروں سے زمزم جاری ہو گیا. 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, آج بھی پانی جاری ہے. یہ تھا اللہ پر بھروسہ, یہ تھا اللہ پر توکل. تو اللہ پر کامل بھروسہ رکھو, اللہ پر یقین رکھو, اور اللہ عز و جل کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور یہ بات یاد رکھنا, ایمان والے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتا ہے. اور جب اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو آج کی نشست کے اندر آپ کو یہ ذہن بنا کر کے چلنا ہے. 2-3 باتیں بس سمجھا دوں تاکہ جو مصیبت آپ کی تقدیر میں لکھی ہے وہ آ کر کے رہے گی. اس کی بھی کچھ کیٹیگریز ہیں, قضاء مبرم, قضاء برسب شبیہ مبرم, اس طریقے سے قضائیں ہیں. کچھ پریشانیاں ایسی ہیں جن کو ٹالنے کے لیے اللہ عز و جل نے مختلف سبیلیں رکھی. جیسا کہ فرمایا صلہ رحمی کی بنیاد پر اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے, عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے. کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس کی وجہ سے قضاء بشبیہ مبرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیا کرتا ہے کسی کی دعا کی وجہ سے. لیکن اللہ عز و جل نے جو لکھ دیا ہے اس پر یقین ہونا چاہیے اور اس پر بھروسہ ہونا چاہیے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے.